سر کی جانب آنا چاہوں گی. میں ذرا چاہتا ہوں اس پٹری پہ اے آئی کو بھی چڑھا دیں تھوڑی سی. آپ یہ جو اے آئی سے ریلیٹڈ آپ کا تھیوریٹیکل ہے سارا یا آپ بھی کوئی پریکٹیکل ایکسپوجر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ بہت اہم سوال ہے افشا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب اور آپ کے ادارے کا. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں اقرا یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے اور اپنے ذاتی زندگی میں بھی کہ اے آئی کو کس طریقے سے ایک عام آدمی تک پہنچایا جائے. ہماری جس طرح ابھی ڈاکٹر جمیل صاحب نے بھی بتایا 68% آبادی جو ہے نوجوانوں کی ہے ہمارے پاس, اور اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ظاہر سی بات آؤٹ آف اسکول بھی ہے, انگریزی نہیں جانتے ہیں, کوڈنگ نہیں جانتے ہیں. تو ایک عام آدمی کس طریقے سے جڑ سکتا ہے اے آئی کے پلیٹ فارم سے, اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں ہوپ لا سکتا ہے, تبدیلی لا سکتا ہے اپنے سماج میں, کمیونٹی میں, اور پھر اوور آل پاکستان کے لیے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہینڈز آن ٹریننگ کرائیں, انڈسٹری کے پروجیکٹ سے لنک کریں ان کو, اور جتنے بھی اے آئی کے ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ ہمیں تھوڑے سے ایک بز ورڈز لگتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ کوئی مشکل سی چیز ہے, ہمیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ شاید کچھ ہلکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مونوپولائز بھی کریں تاکہ وہ کنٹرول کرتے ہیں. میرا یا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام عام آدمیوں تک یہ بات پہنچے. تو جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے, آپ جانتے ہیں لارج لینگویج ماڈلز ہیں, یا اے آئی کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں, جس طرح ابھی بلال صاحب نے شو کے شروع میں ہی کہا کہ مختلف لیئرز ہیں اس کی. نیرو اے آئی ہے, پھر سپر اے آئی, جنرل اے آئی ہے, اور پھر ہم سپر انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. تو آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیرو اے آئی. جیسے کہ آپ کے پاس آپ نے بہت سارا ڈیٹا ہے, آپ نے اس میں بہت سارے ماڈلز ٹرین کیے ہیں, اینڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ جو اس کو دیتے ہیں اسی کی بنیاد پہ آپ اس سے چیزیں لیتے ہیں. اب پاکستان میں ایک نوجوان کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ ایک بڑا طبقہ ہے ہمارا, ڈاکٹر جمیل صاحب نے جس طرح کہا کہ 44% ہے پینیٹریشن ہمارے انٹرنیٹ کی. تو ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, ایک بہت بڑی آبادی تو انٹرنیٹ سے دوری ہے جو ہے. اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں سوشل موبلٹی, یعنی ان کا ایک سوشل کلاس سے دوسرے سوشل کلاس تک پہنچنا کیسے سہولت بھرا سفر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے آئی جرنلسٹ, اور اس کو ایک روڈ میپ بنایا کہ آپ 6 اسٹیپ سے گزرنے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دین یو گیٹ دا سینس آف دا ایکو سسٹم کہ ہو کیا رہا ہے ارد گرد میں. دین پھر آپ اپنی یوٹیلیٹی ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہیں, آپ جو ہے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں. ابھی بیسکلی جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے کہ آپ کی 11 ملین نئی جابز آئیں گی 2030 تک, اور 8 ملین جابز آئیں گی بھی. تو اب دونوں ہیں, اپورچونیٹی بھی ہے اور کرائسس بھی ہے. تو ہم فوکس کر رہے ہیں اپورچونیٹی پہ کہ آج کے نوجوانوں کو اگر جرنلسٹ بننا ہے, کیونکہ یہ ٹاپ 3 اسکلز میں سے آتا ہے ورلڈ اکنامک فورم کی, کریٹیکل تھنکنگ, اڈیپٹیبلٹی. تو اگر ایک نوجوان کو جرنلسٹ بننا ہے تو اس کو صرف اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے, ایکسپوز کرنا ہے ان سارے پلیٹ فارم سے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ میٹاورس کے نیٹو ہیں, ہے نا. آگمنٹڈ ریئلٹی 12 گھنٹے ہمارے سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں نوجوانوں کے. تو ایک بڑا مقولہ ہے کہ جغرافیہ کے ساتھ علم کا بہت تعلق ہوتا ہے. تو جیسے جیسے جغرافیہ بدلتا ہے علم بھی بدلتا جاتا ہے. جی سلمان صاحب ذرا اے آئی کے اوپر میں چاہوں گا کہ ایک بڑا ریئلسٹک سوال ہے. جی کس طرح سے انسانی زندگی کے اندر یہ ایبزارب ہوتی جا رہی ہے اے آئی, اور کس قدر ہمارے نارمل لائف روٹین کا حصہ بنتے ہوئے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں؟ بہت بہت اہم سوال ہے بلال صاحب, بہت شکریہ. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ کیا آپ یہاں پر شو کے درمیان یا شو کے بعد کام کر سکتے ہیں, تو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ملٹی ایجنٹ رکھ لیں اپنے پاس. تو جس طرح ڈاکٹر جمیل نے کہا کہ اب ہم سولوپرینرشپ کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ایک انٹرپرینرشپ میں آپ کو ایک بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے, بڑی آپ کو پارٹنرشپ چاہیے, یو نیڈ نیو آئیڈیا, کاسٹ آف پروڈکشن نکالنی پڑتی ہے. بٹ اب آپ دیکھیں کرسر ہے یا جتنی بھی کمپنیز ہیں ملینز آف ڈالر کی ہیں, دے جسٹ ہیو 20 اور 15 پیپلز جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر رننگ $1 million کمپنی. تو ملٹی ایجنٹس کے ساتھ آپ کس طریقے سے کولیبریٹ کرتے ہیں, اور ایز اے نان کوڈر, ایز اے نان نیٹو انگلش اسپیکر آپ اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ابھی جس طرح بلال صاحب آپ نے کہا کہ دیکھیں میرے اور ہم تمام لوگوں کے پاس اس وقت اسمارٹ فون موجود ہے, تو کیا یہ ہماری میموری کا ایکسٹینشن ہے؟ اٹس اے فلاسفیکل کویشچن ہے نا, کہ ہم اس کو نالج کے لیول پہ کہ کیا ہماری میموری اب ہمارے موبائل کے ساتھ بھی ایکسٹینڈ ہوتی. تو ایسے ہی اب ہم ایک نئے ایرا کی طرف جا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اس کو 5th انڈسٹریل ریولوشن, ٹرانس ہیومنزم کی طرف. یعنی جب انسان اور مشینوں کے درمیان ایک ایسا انٹریکشن ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اس اسپیسی میں بھی گروتھ آئے گی, اور ہم ایک ایکو سسٹم کو الگ طریقے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جہاں پر اب ہمارے پاس کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ ایک ایشو ہے, ساتھ ساتھ اے آئی از این اپرچونیٹی. تو اب اس کو کس طریقے سے, آپ نے کہا ہماری زندگیاں کیسے بہتر ہوں گی, اسی مدر ارتھ کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں.
تو اس ٹرانس ہیومنزم کے حوالے سے ایک عام انسان کو نہ صرف یہ کہ اس کے کمانے کے مواقع، دیکھیں بلز تو ہم سب کو ہی بھرنا ہے، وہ تو حقیقی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ سماج میں دوسری اسپیسیز کے ساتھ ہم کیسے کو ایگزسٹ کرتے ہیں، کولابریٹ کرتے ہیں، اور ایک ایسے ورلڈ کی طرف ہم بڑھیں جہاں پر جو ہے ہیومینٹی بھی ہو، ایکو سسٹم بھی امپورٹنٹ ہو، اور آنے والی نسلیں جو ہیں نا ہماری وہ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اے آئی اب وہ اپورچونیٹی دے رہا ہے کہ ہم بہت تیزی سے ایکسل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلا دوسرا تیسرا انڈسٹریل ریولوشن تھا، ہم جیسے غریب ملکوں کو بڑا ٹائم لگا، لیکن اس ریولوشن میں آپ خود دیکھیں چیٹ جی پی ٹی 22 دسمبر کو آیا ہے آپ کے پاس 2022 میں، اور 23 دسمبر کو ہم نارتھ کراچی میں استعمال کر رہے تھے. تو جتنا اسپیڈ آف یہ چینج تیز ہوا ہے، اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اب اس میں زبان کی رکاوٹ نہیں ہے، ٹیکنیکلٹیز کی رکاوٹ نہیں ہے، ٹرانسلیشن تو کہیں سے بھی تو اب اسکائی از دا لمٹ. جیسے ڈاکٹر صاحب نہیں ٹویٹر پہ آپ گروک کو اردو میں سوال کریں تو گروک آپ کو اردو میں جواب دے گا. ٹھیک ہے، ایکس اے آئی والا یس 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 ایلن مسک والا. ایلن مسک سر آپ نے بتایا تھا کہ اے آئی جرنلسٹ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، اب بینگ اے جرنلسٹ میں ہوں، بلال یہ وہی جرنلسٹ ہے. یہ تھوڑا سا چینج یہ چینج ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے کس طرح سے آئی ٹی کی طرف بھی ساتھ میں ہم ایسا کام، جیسے اب ہم گھر جائیں اور ہمارے پاس اگر 2-3 گھنٹے ہم اسکرولنگ پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کی جگہ ہم کچھ ایسا اے آئی کو سیکھنے کے بعد ایسا پروفیشن اختیار کر لیں کہ جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لیے ارننگ کے مواقع بڑھا سکیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ افشین ایکسپرٹ کی رائے تو آپ کو بعد میں ملے گی، پہلے میں آپ کو رائے دیتا ہوں نا، کیونکہ تھوڑی بہت اے آئی جو ہے نا وہ ہم نے بھی پڑھی ہے. آپ اپنے اس پروگرام کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اے آئی کے تھرو. مطلب آپ نے صرف لکھنا ہے کہ ڈاکٹر جمیل صاحب کا نام لکھیں آپ، ان کا پورا بایو ڈیٹا چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ واٹ کوسچن شوڈ آئی ہیو ٹو آسک، وہ آ جائیں گے. ہاں بالکل، میں نے کچھ تو آپ پوچھ سکتی ہیں سارے قابل کوسچن. چلے یہ تو بہت اچھا بھائی ہے. earning کے میں لیے تو بتائیں. نیکسٹ اسٹیپ پہ بھی کر لیتا ہوں. ابھی جیسے میں جن صاحب کے ساتھ یہاں پر اوبر میں اپنے قریب میں آیا تو میں ان کے ساتھ بولنے والے ماڈل جو اے آئی کا ہے، چیٹ جی پی ٹی کا، اردو زبان میں بات کرتا ہے. تو میں نے آپ دونوں کو اس میں جو ہے ایز اے سیمولیشن بنایا، اور میں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے کس طرح گریل کریں گے، تم مجھے گریل کرو. تو میں 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آیا، کیونکہ میں فرام دا نارتھ آ رہا ہوں. اور پھر میں نے ان صاحب سے کہا کہ کیسا لگا، تو 1 گھنٹے کا مارننگ شاٹ کر کے آپ آلریڈی جی میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا، تو انہوں نے کہا اٹس ٹریمنڈس. انہوں نے کہا کہ کیا ہے، میں نے کہا یہ اب آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی بدلے گا. مطلب گھر میں جانے سے پہلے بیگم سے کس طرح سے استقبال ہوگا، باتیں ہونی ہیں، پریکٹس کرتے ہوئے جائیں. تو جس طرح آپ کا تھا کہ یہ جرنلسٹ ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا، ایک ہولسٹک پکچر سمجھنے والا انسان، کہ دیکھیے ایک اوور آل پورا ورلڈ ویو چل کے آ رہا ہے، اس میں ایک عام انسان کا کردار کیا ہے. تو ایک جرنلزم، اس سے ہم جرنلسٹک ٹرم نکالتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک انسان سیکھے گا. پھر آپ نے امپورٹنٹ بات یہ کی کہ جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی تو یوز کر لیتے ہیں، جیسے بلال نے بتایا ہم کوسچنس اس میں کیا پوچھنے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ہم اس کے بارے میں ہم نے، لیکن ہم اے آئی کو مزید اور کس طرح، کیونکہ جیسے اے آئی ہمیں بس پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، لیکن اس میں مزید اپلیکیشنز کیا ہیں، کیا ٹولز ہیں، کیا کس طرح سے آپ اس کو الیبوریٹ اچھا چیٹ جی پی ٹی کی بھی ہم بات کریں تو یہ لارج لینگویج ماڈلز بہت سارے ڈیٹا پہ ٹرین ہونے والے ماڈلز ہیں. آپ اس سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ. اب اس پرومپٹ دینے کے بھی بہت سارے فریم ورکس ہیں کہ آپ اس کو کس طرح گزاریں گے. آپ اس سے جس لیول پہ سوال کریں گے وہ اسی لیول پہ جواب دے گا. فور سپوز افسر صاحب آپ نے کہا کہ میں جرنلزم میں ہوں، NTN نیوز سے وابستہ ہوں، میرا یہ شو ہے، ڈاکٹر جمیل صاحب آج میرے گیسٹ ہیں. آپ اس کے بارے میں کانٹیکچوئل میموری کریکٹ کرتے ہوئے پرسنلائز اور کسٹمائز سوالات بنائیے. تو ایز اے اب وہ زمانہ آ گیا جس کو نیٹشے کہتا تھا کہ وہ زمانہ جہاں پر آپ پرسنلائز کام کرا پائیں گے. یعنی اب تعلیمی نظام سب کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے، بلال صاحب کے لیے، میرے لیے، کسی بھی لرنر کے لیے کسٹمائز ہو سکتا ہے. تو وہ جو اس کی لرننگ کیپیسٹی ہے اس کے ساتھ اس کو امپاور، جیسے ہم کسی سیمینار میں جا رہے ہیں، اب ہم اس سیمینار کو کس طرح کنڈکٹ کریں گے، وہ بھی ہمارے پاس پورا اس کا فریم ورک آ جائے گا. اور آپ کتاب لکھیے، کتاب پڑھ لینا. جس طرح آپ صاحبان نے کہا، تھوڑا سا میں اس سے تھوڑا سا 10 برس کا ڈس ایگریمنٹ کروں گا کہ دیکھیے ریلز یا موویز بھی اب یہ علم کے نئے ذرائع ہیں، ویژول ذرائع ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز تو آپ کے پاس جو اس کے فلٹرز ہیں وہ زیادہ ویژولائزیشن میں آپ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کا نیا طریقہ ہے سیکھنے کا، ہم اس کو چیلنج کریں گے تو وہی پھر جنریشن گیپ بھی ہے. کے اوپر ایک سوال ہے سلمان صاحب
بہت اچھے اچھے سوال کر لیے ہیں. AI زندگیاں بھی اجاڑ رہا ہے آج کل. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انفلوئنسرز ایسے ہیں کہ وہ پریشان یہ ہیں کہ فلاں شکل لگا کر پوری ویڈیو بنا دی جاتی ہے, اسٹل فوٹو بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو کوئی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے دکھا دیا جاتا ہے. مجھے کسی نے ویڈیو میری بھیجی, میں ہی ہوں لیکن میں ساری نیوز پڑھ رہی ہوں لیکن روبوٹک انداز میں, یعنی کہ وہ ہمیں ایزیلی ریپلیس کیا جا سکتا ہے. بیٹھے ہوئے وہ اسٹل پکچر کے اندر کوئی ایسی ویڈیو بنا دی کہ نازیبہ حرکت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اور تھم نیل پہ لگا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر نا. نہیں بلال صاحب یہ بہت اہم بات ہے, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ AI کا ایتھیکل استعمال اور اس کے بایس, جیسے ہر ٹول کو سیکھنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں ہوتے ہیں. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چائنا جس طرح اس وقت لیڈ لے رہا ہے, پہلی دفعہ ریجن میں 5G انٹروڈیوس کرایا, ڈیپ سیک جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ChatGPT کی بہن ہے نا ڈیپ سیک, جس طریقے سے اوپن سورس پلیٹ فارم چائنا نے پرووائڈ کیے, تو جو بلینز آف ڈالرز کی جیف بیزوس کی انویسٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے صرف ملینز آف ڈالر میں کمپلیٹ کیا ہے. آج ہمارے پاس ملٹی ایجنٹ مینس کے جو ماڈلز موجود ہیں, جس طرح ابھی میں کہہ رہا تھا, تو آپ ایزیلی پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو ایکسیس کرتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی زبان نہیں آتی, آپ کو کوڈنگ نہیں آتی, آپ ودن 15 منٹس کسی بھی ویب سائٹ بنا کے لائیو کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی اس میں ٹیکنیکل علم نہیں چاہیے. لیکن دیا ہوا ہوتا ہے بس. بالکل. اب لیکن یہ بالکل آپ کا یہ خدشہ اور یہ انسانوں کا خدشہ ہمیشہ سے ہر ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے یا صحیح استعمال ہوتا ہے. تو وہ تو جیسے ہی ہم ایجوکیٹ ہوتے رہیں گے اور ہمارے پاس پالیسی اور فریم ورک, اور خود ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا لاز آ جائیں گے, لاز بلڈ ہو چکے ہیں. ابھی ہمارے جو ہے وہ منسٹر صاحب جو ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے نیشنل فریم ورک بنایا ہے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں AI کے حوالے سے پاکستان میں. ایک چیز سپر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ آپ کوئی ایسا روبوٹ بناتے ہیں, تو بن چکے ہیں, اس روبوٹ کے اندر بلٹ ان کچھ سوچنے کی صلاحیت ڈال رہے ہیں AI کے تھرو. کیا یہ ان فیوچر آسانیاں پیدا کرے گا یا یہ مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی کہا, اور آپ کا بھی یہ سوال بہت اہم ہے بلال صاحب, کہ دیکھیے AI کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں یہ ہیں کہ ایک ایسی مشین جو انسانوں کی طرح سوچ پائے, سمجھ پائے اور ڈیسیجنز لے پائے. لیکن ہم انسانوں کو ہر طرح کی سچویشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیسیجن میکنگ, کہ ہم ڈیسیجنز کیا لیں. تو اب آنے والے دور میں کس طریقے سے ہم ڈیسیجنز لیں گے, ہم تمام لوگ فیوچرسٹ ہیں, فیوچر کے لیے بیٹھے ہیں, اگلے 1 گھنٹے میں کیا کرنا اور اگلے 1 سال میں کیا کرنا ہے, ہم سب یہی سوچ رہے ہیں. اس کو سائنٹیفکلی کیسے کرتے ہیں, اس کو ہم فیوچر لٹریسی ان فورسائٹ کہتے ہیں. جس طرح بلال صاحب نے کہا, تو اس میں ہم ایک سینیریو میکنگ کی ایک میتھڈ پڑھاتے ہیں کہ پازیٹیو سینیریو کیا ہو سکتا ہے اور ڈسٹوپین نیگیٹو سینیریو کیا ہو سکتا ہے, اینڈ دین وی شیپ دا فیوچر. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے کراچی کی پولیسنگ کا ایک فیوچر شیپ کیا, دے انٹروین ان دی پاسٹ بیکاز آف دیٹ وی ہیو دس پریزنٹ, جو کہ خوبصورت اور ایک سیف کراچی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم اپنے فیوچر کو شیپ کر سکتے ہیں اپنے پریزنٹ میں, اور اس کے لیے ہم نے AI کو انٹیگریٹ کیا ہے پھر فیوچر لٹریسی. سب کو دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے اور اچھے اور آپ کو سکھانے اور خود سیکھنے والے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.